بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ بھی ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے؟ ایسی سورہ جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہے۔ وہ سورہ ہے سورہ یاسین۔ آئیے جانیں اس مبارک سورہ کی فضیلت اور وہ بے شمار فائدے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح طبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین شریف پڑھ لی اس کے تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ مشکات شریف۔ یعنی اگر آپ صبح سویرے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں، ضرورتیں، مشکلیں سب حل کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اسے اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ مشکات شریف۔ یعنی یہ سورہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو یا کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سکون، رحمت اور مغفرت لاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار پورا قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ مشکات شریف۔ کب اور کہاں پڑھا جائے سورہ یاسین؟ صبح کے وقت، دن کی شروعات اس سورہ سے کی جائے۔ بیمار شخص کے پاس، انتقال کے بعد مرحوم کے پاس، مشکل وقت، الجھنوں، تنگی یا کسی خاص حاجت کے لیے ہر روز تلاوت کی عادت بنا لے اور دنیاوی آخرت دونوں سنوار لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ اپنے مرنے والوں یا جن کا انتقال قریب ہو کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے حسن، اچھے درجے کی قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو وہ سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے اور اس پر رحمت نازل ہو۔ صحابہ کا عمل سورہ یاسین کا استعمال مشکلوں میں کئی تابعین جیسے حضرت اکرام اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سورہ یاسین کو جب کسی کام میں برکت چاہیے ہوتی ہے وہ پہلے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد کے لوگ اس سورت کو حاجتوں کے لیے، روحانی برکت کے لیے اور دعا کے قبول ہونے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے دور کا قصہ، تاریخی واقعہ، ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے والد کی طبیعت بہت نازک ہے، کیا میں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں پڑھو، اس سے روحانی راحت ملتی ہے اور سختی آسان ہوتی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ صحابہ بھی سورہ یاسین کو باقاعدہ عمل میں لاتے تھے اور اسے موت کے وقت، بیماریوں میں اور دعاؤں کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں ایسے الفاظ ہیں جو تازگی اور طاقت دیتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کا کام تو بس اتنا ہے کہ وہ کہہ دے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کو پڑھنے سے انسان کا توکل اور یقین مضبوط ہوتا ہے اور یہ یقین اس کے مشکلیں آسان کرتا ہے۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں فضیلت کی سیدھی حدیث نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سورہ یاسین کی تلاوت کو روزانہ کے ورد میں رکھتے تھے۔ موت کے وقت پڑھنا روح کو آسانی سے نکالنے میں مدد، دین کی شروعات میں حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ روز تلاوت، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، بیمار کے پاس شفا، رحمت اور سکون۔ تو ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے لیکن دل میں قرآن کے لیے جگہ نہیں، اور کل ہماری قبر ہوں گی لیکن اس میں سورہ یاسین نہ ہوں گی۔ اس لیے آج ہی سورہ یاسین سے رشتہ جوڑ لیجئے، اسے پڑھیے، سمجھیے، دوسروں کو بتائیے اور اس قرآن کے دل کو اپنا دل بنا لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے۔
ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔